العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم تمام کے مشفق اور مربی حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب بیتی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالوحید صاحب، حضرت حافظ نبی صاحب، تمام اساتذہ مدرسہ عبداللہ ابن ام مکتوم، یہاں موجود علماء کرام، حفاظ عظام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ بہت ہی خوشی کا، مسرت کا موقع ہے کہ ہم اور آپ تکمیل حفظ کی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اس شرکت کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان طلباء میں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور ان کے اساتذہ، ان کے ذمہ دار اور تمام احباب کے لیے اللہ تعالی اس تکمیل کو باعث خیر و برکت بنائے، جنہوں نے اس مدرسے میں اور ان طلباء کے لیے کسی بھی لائن سے تعاون اور کوشش کی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ ایسی کتاب اور ایسا کلام جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے: انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کا طریقہ ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے افراد کو اور لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، پھر وہ لوگ اس لائن میں قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان نعمتوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ نے جس چیز کو ذریعہ بنایا ہے وہ یہ مدارس قرآنیہ اور مکاتب دینیہ ہیں، اور ان میں پڑھانے والے اساتذہ و علماء و حفاظ ہیں۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس بڑی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک قرآن کریم کے پڑھنے والے یعنی سیکھنے والے، اور اللہ کے نزدیک اس کے سکھانے والے انسانوں میں سب سے زیادہ خیر رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ مدارس اسلام کے دین کے قلعے ہیں۔ یہ مکاتب نئی نسلوں کے عقیدوں اور دین اور ان کے ذہن اور فکر کو اسلامی بنانے کے
ایسے زبردست آلے ہیں کہ آج ساری دنیا میں باطل کی پوری طاقت کے باوجود اور باطل اور دشمنوں کی پوری کوششوں کے باوجود یہ مکاتب اور مدارس اور دعوت کی محنت اور علماء کی کوششوں ہی کا اثر ہے کہ ہماری نسلیں دین پر، ایمان پر اور اسلام پر باقی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ جس طرح کی کوشش اس زمانے میں اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے اور کی جا چکی ہے، اگر یہ کوششیں ایسے ہی ہوتی اور یہ مدارس کا نظام نہ ہوتا، مسجد مکاتب کا نظام نہ ہوتا، دیوانہ وار گھومنے والے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، بے لوث خدمت کرنے والے علماء نہ ہوتے، تو آپ ذرا تصور کریں اس ملک میں آپ کی شناخت بھی کیا باقی رہ پاتی اور کیا آپ کا نام بھی باقی رہ پاتا۔ اس لیے سب سے اہم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، دین کی خدمات کرنے والے احباب، علماء و معلمین، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے ان بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، ہماری عزت، ہماری شان و شوکت، ہماری ترقی، سربلندی، ہماری بلندی، اگر ہمارا سب کچھ کسی چیز کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بہت زمانہ پہلے اقبال نے کہا تھا، مسلمانوں کے زوال کی اگر وجوہات تلاش کریں تو ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم سے اپنے رشتے کو کمزور کیا ہوا ہے۔ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 1 منٹ کی تنہائی میں اور 1 منٹ کی خاموشی میں سوچیں، وہ کون سا آخری دن تھا جس آخری دن آپ نے قرآن کریم کو کھولا تھا؟ یہاں بیٹھے ہوئے مرد حضرات ہیں، ذرا تنہائی میں سوچیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوال خود سے کریں، وہ کون سا آخری دن تھا جس آخری دن آپ نے قرآن کریم کا چہرہ کھول کر دیکھا تھا؟ میں سمجھتا ہوں بدگمانی تو نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی سمجھے گا اور کسی کا جواب آئے گا کہ 2 سال ہو چکے ہیں قرآن کریم کے چہرے کو دیکھ کر، 1 سال ہو چکا ہے قرآن کریم کو دیکھ کر، مہینہ تو ہو ہی چکا ہے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے کر۔ آپ ذرا سوچیں کبھی، جو آپ کی آف سکسیس ہے، جو آپ کی ترقی کی ضمانت ہے، جو سیڑھی آپ کو بلندی پر لے جانے والی ہے، آپ اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ اس چابی کو ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہ ہو، اور آپ یہ کوشش کریں، یہ تمنائیں کریں کہ آپ اس کے بغیر بلندی پہ پہنچ جائیں، یہ یقیناً ایسی ہی سوچ ہے کہ جیسے آدمی ایک جام کا درخت لگا کر اب تمنا کرتا بیٹھے کہ اس جام کے درخت پر کل کو آم کا پھل لگے گا اور اس پر سیب اور سنترے لگیں۔ میرے دوستو، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرو۔ قرآن کے حقوق ہیں اور اس کا پہلا حق اس قرآن کو سیکھنا اور پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کے سیکھنے اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ غلط خیالی ہے اور غلط فہمی میں ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں مسجد کے مکاتب اور مدارس آتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مکتب نہیں تھے، ہم کو پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، اس لیے ہم بڑے ہو گئے اور ہمیں آج قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ یاد رکھیں، ایسی عورتیں بھی اور ایسے مرد بھی، یہ بیکار کا عذر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں چل پائے گا۔ آپ کے پاس عمر ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، تو جس عمر میں آپ ہیں اس عمر میں
قرآن کریم کو سیکھیے، قرآن کریم کو پڑھیے۔ قرآن اترا تو سارے صحابہ 10 سال کے 12 سال کے بچے نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 40 سال کے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 38 سال کے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 30 سال کے تھے۔ یہاں اگر بچہ کوئی زید ابن حارثہ کی شکل میں تھا تو بوڑھے صحابہ بھی تھے، جن میں بڑے بڑے بزرگ صحابہ بھی تھے۔ لہذا مردوں کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتیں سنیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے تو وہ خود اپنی عمر کے 55ویں سال میں تھیں اور انہوں نے 55ویں سال میں قرآن کریم کو سیکھا ہے۔ تو آج کی عورتوں کے لیے 40 سال اور 50 سال میں قرآن کریم کا سیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہوں، قرآن کا پہلا حق ہے، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو۔ یہ عذر قیامت کے دن بیکار ثابت ہوگا کہ ہمارے بچپن میں پڑھانے والے علماء نہیں تھے۔ اللہ نے جس موقع پر، جس زندگی میں، جس مرحلے میں یہ بات سمجھائی کہ مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، اس مرحلے میں قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے شہر ناندیڑ میں ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کچھ خواتین ہیں، ایک 25 یا 30، ان کا ناظر قرآن مکمل ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں نے عذر کر لیا، مجھے کچھ مصروفیتیں تھیں۔ انہوں نے کہا مولانا یہاں کی نوعیت کچھ اور ہے۔ میں نے کہا کیا نوعیت ہے؟ کہنے لگے 25 خواتین ساری کی ساری 60 سال سے زیادہ عمر کی ہیں، اور ان میں 10 سے 15 ایسی خواتین ہیں جو مراٹھی میڈیم سے پڑھنے والی تھیں، جن کی زبان عربی کی جلدی پلٹتی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے کام کیسے کیا؟ وہ کہنے لگے ان خواتین کو ہم نے ترغیب دی، ان کے دل میں بات آئی کہ ہم بوڑھی ہو گئی ہیں اور اللہ کا کلام ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کتنی شرم کی بات ہے۔ لہذا انہوں نے قرآن سیکھنے کی نیت کی۔ مولانا میرا ارادہ اور میری سوچ یہ تھی کہ ان کو قرآن کریم پڑھانے سے پہلے جب قاعدہ میری اہلیہ پڑھائیں گی تو ان کو قاعدہ مکمل کرنے میں شاید 2-3 مہینے لگیں گے، لیکن تعجب ہوا اس بات پر کہ ان ساری عورتوں نے 1 مہینے میں قاعدہ مکمل کیا اور 6 مہینے میں ناظر قرآن مکمل کیا۔ اور جس وقت میں ان کے اس پروگرام میں پہنچا تھا، پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک مزید خوشخبری یہ سنائی کہ ان میں سے 65 سال کی 5 سے زیادہ خواتین ہیں جنہوں نے اس عمر میں پارہ عام 30واں پارہ حفظ یاد کر لیا۔ کوئی عمر نہیں ہے، اس لیے مرد بڑے حضرات بھی، ہماری عورتیں بھی جو موجود ہیں یہاں پر، وہ سب سے پہلے اس بات کی نیت کریں اس جلسے سے کہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا بھی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ سامنے آ رہا ہے، اس مہینے کی بڑی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ لہذا دوسری بہت اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جن حضرات کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ روزانہ اپنے دن کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے کرو، سارے دن اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ رات کی انتہا قرآن کریم کی تلاوت سے کرو، پوری رات پر نور بنتی چلی جائے گی۔ عورتوں کا حال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایسی قرآن کی دیوانی تھی اور ایسے قرآن کا شوق تھا کہ مائیں گھروں میں بچوں کو حافظ قرآن بناتی تھیں۔ کسی مدرسے کی ضرورت نہیں تھی حضور کے زمانے میں، اور کوئی مدرسہ آپ ہمیں بتا دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حفظ قرآن کے لیے قائم کیا گیا ہو۔ سارے کے سارے بچے صحابہ کے اگر حافظ قرآن بن رہے تھے اور قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اپنی ماؤں کی گود سے حاصل کر رہے تھے۔ ان کی مائیں انہیں قرآن یاد کرا رہی تھیں، ان کی مائیں انہیں قرآن بتا رہی تھیں، کیونکہ گھروں میں قرآن کی تعلیم کا مزاج ایسا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ہماری مستورات ذرا سنیں اس واقعے کو، عجیب واقعہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے
والدہ ان کی 15 پارے کی حافظہ تھیں، اور ان کا معمول تھا کہ روزانہ 15 پارے جو حفظ ہیں ان کو پڑھتی تھیں، اور روز کی ان کی تلاوت 15 پارے کے پڑھنے کی تھی۔ بچہ پیٹ میں آیا تب سے لے کر بچہ بڑا ہوا تب تک ان کا روز کا معمول ایک دن میں 15 پارے کے پڑھنے کا تھا جو انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا۔ یہ جب بچہ بڑا ہوا تو اس بچے کو ان کی والدہ نے مکتب یا مدرسے کے استاذ کے پاس چھوڑا اور کہا کہ استاذ جی ذرا اس بچے کو آپ قرآن کریم یاد کروائیے اور قرآن کریم سکھائیے۔ اس استاذ نے بچے کو سامنے بٹھایا، قطب الدین بختیار کو، اور جب وہ سامنے بیٹھے تو استاذ نے کہا پڑھو بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور پہلا پارہ شروع کرنے کے بعد 15 پارے پر سانس لی، جا کر پورے 15 پارے حفظ سنائے۔ وہ پکڑ کے ہاتھ تو ان کے پاس، ان کی والدہ کے پاس لے کر آیا کہ آپ نے اسے قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تھا اور اسے تو 15 پارے حفظ یاد ہیں۔ تو والدہ نے کہا جب سے پیٹ میں تھا تب سے لے کر روزانہ دودھ پلاتے ہوئے، روزانہ کھانا کھلاتے ہوئے اس کو 15 پارے سناتی تھی۔ اس کا شاید اثر ہے کہ اللہ نے اس بچے کے دل میں وہ 15 پارے نقش کر دیے۔ ایسی مائیں تھیں اور ایسی ماؤں کا نتیجہ تھا کہ یہ بچے آگے چل کر پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں علاقوں میں ہدایتوں کا بڑا کام کر کے، تاریخ رقم کر کے، انقلاب لا کر دنیا میں گئے۔ اس لیے اپنے گھروں میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، آپ کہیں پرانی بات ہو گئی، میں آج کی بات سناتا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کا معمول میں نے رمضان میں دیکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے روزانہ بہت آسانی کے ساتھ 15 پارے 16 پارے تلاوت کر لیتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں ساس بہو کے جھگڑے چھوڑیں، اگر یہ عورتیں کس کے پاس کتنے تولہ سونا زیادہ ہے اس کے جھگڑوں سے باہر نکلیں، اگر یہ عورتیں آس پاس پڑوسی کے مسائل سے ذرا اوپر اٹھیں، اگر یہ عورتیں اپنی انا اور اپنی نام و نمود اور جھوٹی شان سے ذرا اوپر اٹھیں اور ذرا توجہ دیں نسلوں پر اور قرآن کریم پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اللہ نے دن میں وہی برکت رکھی ہے، اور وہ مثالیں انشاءاللہ ہمارے اپنے دیہات اور ہمارے اپنے علاقوں میں بھی قائم ہوں گی، جہاں گھروں میں عورتیں ایک ایک دن میں 15 پارے نہیں، ایک ایک دن میں ایک قرآن سنانے والی بنیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں؟ اتنا بڑا آدمی اور اتنا بڑا کام تبلیغ کا جن کے نام سے ہوا ہے، پیچھے ان کی دادی کا اثر، پیچھے ان کی اماں کا اثر ہے کہ اماں کا معمول تھا، ان کی دادی کا معمول تھا، رمضان میں 63 قرآن کریم ختم کیا کرتی تھی۔ تعجب ہوتا ہے، 63 قرآن کریم رمضان میں ختم کرتی تھی، 3 عشروں میں 3 قرآن تراویح میں سنتی تھی، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک روزانہ 2 قرآن کریم ختم کر کے 63 قرآن ان کے رمضان کے ختم پہ ختم ہوتے تھے۔ عورتوں کو ایسا شوق قرآن کریم کا تھا، وہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا کمزور ہو گیا، یا اس کتاب کو ہم نے گھروں میں اتنے اوپر رکھا ہے احترام کے نام پر کہ نہ ہمارا ہاتھ جائے نہ ہمارے بچوں کا ہاتھ جائے، یا پھر اس کو تعویذ گنڈوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے، عاملوں کی کتاب، یا اس کو مردوں پہ پڑھنے کی کتاب بنا دیا ہے، یا اس کو کسی گھر برونی کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، یا اس کو کسی جن اور بھوت کو بھگانے کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، یا اس کی کوئی آیت گلے میں لٹکانے کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت، اس میں غور کرنا، اللہ کے حکموں کو اس میں دیکھنا، اس سلسلے میں بڑی غفلت ہو رہی۔ اس لیے میری دوسری درخواست ہے، یہاں مرد حضرات جو آئے ہوئے احباب ہیں، اپنے رشتے کو اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ مضبوط کریے، روزانہ معمول بنائیے، مرد بھی عورتیں بھی۔ آپ دیکھیں اس کی برکتیں گھروں میں کیسی ظاہر ہوتی ہیں، روزانہ معمول بنائیں، صبح کی فجر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا۔ میں آپ کو تاریخ سناؤں، اگر ہماری عورتوں کو خصوصاً
تو آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ اور صحابہ کے بعد 400-500 سال امت کی تاریخ ایسی رہی ہے جس میں کوئی ماں اپنے بچے کو صبح ناشتہ اس وقت تک نہیں دیتی تھی جب تک کہ اس کا بچہ 3 کام نہیں کر لیتا تھا۔ سنیں ہماری خواتین، سنیں ہمارے ماں باپ، والدین، کہ ایک ماں کی فکر کیا تھی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو گھر میں ناشتہ نہیں دیتی تھی اس وقت تک جب تک کہ یہ بچہ 3 کام نہ کر لے۔ سب سے پہلا کام یہ فجر کی نماز پڑھ لے، سب سے دوسرا کام یہ قرآن کی تلاوت کرے جتنا مقدر ہو، اور تیسرا کام یہ ورزش کرے تاکہ یہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ جب بچہ 3 کام کر کے گھر پہ آتا تو ماں اس کو ناشتہ دیتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مائیں بھی رات میں 2 بجے سو رہی ہیں، بچے بھی رات میں 1 بجے سو رہے ہیں، فجر کا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ اور جب فجر ہی نہیں ہے فرض جیسا عمل، تو صاحب قرآن کی تلاوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر ان دونوں چیزوں سے تیسری جگہ پر آگے بڑھیں تو جسمانی ورزش کی صورتحال ان موبائلوں نے تو برباد کر کے رکھی ہوئی۔ ظالم ہے میرے نزدیک، سب سے بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم اور قاتل کوئی نہیں اپنی نسلوں کا۔ تباہ ہو رہی ہیں نسلیں، پب جی کے نام پر بچوں کی طبیعتوں میں لڑنے بھیڑنے کے مزاج پیدا ہو رہے ہیں، اور گندی ریلز دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں اور ان کی روح گندی ہوتی چلی جا رہی۔ ہم اپنے مسلمان محلوں میں گھومتے ہیں تو رات کے 2-2 بجے 4 بچوں کا جمگھٹا بیٹھا ہوا، تو اس کو مار تو اس کو مار، ادھر سے آ رہا ادھر سے آ رہا کرتے ہوتے ہیں۔ رات کے 2-2 بجے یہ بچے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں اور کس سطح پر پہنچا ہوا ہے حال کہ 9 سال اور 10 سال کے بچے اس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں کہ گندی فلموں کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ گندی فلمیں میرے سامنے واقعات ہیں، والد آئے کہ ہم اس کی لت کیسے چھڑائیں، ذرا کوئی وظیفہ بتائیے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیجئے موبائل سے پہلے، ان کو قرآن سے جوڑیے، اور ظلم ہے اولادوں کے ساتھ، ان کو باہر میدانوں میں بھیجیے تاکہ یہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں۔ بچے نے شرارت کیا، موبائل ہاتھ میں دیا، بٹھایا۔ اب دیکھو کل تک یہ تھا، 5-10 سال پہلے تک یہ تھا کہ بچہ 10ویں میں آتا تھا تو یوں لگتا تھا جوان ہو گیا ہے۔ اب 10ویں کے بچے کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تو کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے، 5ویں میں پڑھتا ہے کہ 4تھی میں پڑھتا ہے۔ جسمانی نشو و نما خراب ہو رہی ہے، جسمانی نشو و نما برباد ہو گئی ہے۔ 15 سال کا بچہ، اس کی جسمانی گروتھ تباہ ہو کے رہ گئی ہے یہ موبائل کی وجہ سے۔ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں اس کی، اور ہم اس کو گھر میں بٹھا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور ساری دنیا کی دجالی فتنے اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیے، اور اس نے صبح سے شام تک ریلز، گندی فلمیں، گندے گانے اور پب جی اور مار دھاڑ کے گیمز، اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جنید بغدادی بنے گا انشاءاللہ بڑا ہو کر۔ کانٹے بو کر پھول کی امید کرنا جس طرح حماقت اور بے وقوفی ہے، ایسے ہی بچوں کو بچپن میں صحیح تربیت نہ دے کر جوانی میں ان سے امیدیں رکھنا ایسی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کی ایمان کی، قرآن سے وابستگی کی فکر کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ خود بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام روزانہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی قرآن کی تلاوت کی طرف وابستہ کریں۔ تیسری اہم بات ہے کہ یہ قرآن اور قرآن کی حفاظت کے لیے جو مکاتب اور مدارس ہیں، ان مکاتب اور ان مدارس کو اپنے لیے نعمت سمجھیں۔ یہ دین کے قلعے ہیں جہاں دین محفوظ ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو کب کے دین کے پرخچے اڑ جائیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے ہر قدم پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس اور ان مکاتب کے لیے معاون بنے، رفیق بنے، فریق نہ بنے، تعاون کا مزاج بنائیں، تعاون کا مزاج بنائیں، ساتھ دینے کا مزاج بنائیں، ہاتھ لگانے کا مزاج بنائیں، ہاتھ بٹانے کا مزاج بنائیں، ہاتھ دینے کا مزاج نہ بنائیں۔ ہر آنے جانے والا زبان تالو کو لگا کر اشکالات تو بہت کر دیتا ہے، لیکن اس محنت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو ان 4 دیواریوں کے اندر ان معصوم جانوں پر ہو رہی ہے۔ کورے بچے ہیں، خالی بچے ہیں،
اور دن رات کی لگاتار محنت ان کو حافظ قرآن اور عالم دین کے مقام پہ پہنچا رہی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس کے لیے معاون بنیں، ہم ان مدارس کے لیے مددگار بنیں جس طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ محبت کی نظر ڈالو، کوئی بعید نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دین اور ادارے اور دینی کام پر آپ محبت کی نظر ڈالو گے، اللہ کو پسند آئے گا تو شاید اللہ اس پر تمہاری اور میری مغفرت کر دے، کوئی بعید نہیں۔ وہ نقطہ نواز ہے، آخری درجہ ہے محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ اس کے بعد کا درجہ ہے کہ اپنے زبان سے، اپنے جسم سے معاونت کی شکل پیدا کرو۔ آؤ مدرسوں کو دیکھو، مدرسوں کو کیا حال چل رہا ہے معلوم کرو، خیر خیریت لو۔ آپ کے جیب میں 1 روپیہ بھی دینے کو نہیں ہے تو آپ 2 بول کا صدقہ تو کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس دینے کو خرچہ نہیں ہے، کوئی مانگ بھی نہیں رہا ہے، آپ آ کر 2 بول میٹھے تو بول سکتے ہو۔ بچے کیسے ہیں، کیسا چل رہا ہے، حالات اچھے ہیں، آپ خیر خیریت سے ہیں، بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہم دے نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، کوئی جسمانی کام ہمارے بس کا ہو ہم اس میں ہاتھ بٹائیں گے، کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اور مال جن کو اللہ نے دیا ہے تو یاد رکھیں کہ بڑا مصرف دین کی حفاظت کا اور اپنے ایمان اور دین اور قرآن کی حفاظت کا یہ اہم ترین مصرف ہے، یہ اہم ترین مصرف ہے۔ اس میں اپنے مال کو لگائیں کہ یہ ذخیرہ بنے گا آخرت کا، یہ ذخیرہ بنے گا قبر کا، یہ ذخیرہ بنے گا کل قیامت کا۔ اور اگر اس کے علاوہ ہوگا تو دیکھو مالداروں کا مال کیسے کیسے تعیش کے نقشوں میں برباد ہو رہا ہے۔ آج شہر میں چلو، ایک شادی کا ڈیکوریشن 2 اور 4 لاکھ کا ہو رہا ہے، پٹاخوں میں لاکھ روپیہ اڑا دے رہے ہیں، کسی کی دوستی میں 50,000 کا ہار لا کر اس کے گلے میں ڈال رہے ہیں جو 1 منٹ بھی نہیں رہتا۔ ہم ایک شادی میں پہنچے، 25 لوگ ایک ہار لے کر آئے، 25 لوگ اٹھا کر ایک ہار لے کر آئے، اور وہ کس کا کہتے ہیں، وہ کون سا ہار ہوتا ہے؟ پودینے کا ہار، پودینے کا ہار 25 لوگ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ اور میرے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ منظر دیکھو، صرف تم ابھی یہ لے کر جائیں گے اور گلے میں ڈالیں گے، تم نے گھڑی لگانا کہ اس کے گلے میں کتنی دیر وہ ہار رہے گا، ایسے گھڑی لگانے میں نے ان کو لگایا کہ گنو کتنے منٹ وہ رہ رہا ہے۔ 1 منٹ وہ گلے میں ہار نہیں رہ پایا، 1 منٹ وہ گلے میں ہار نہیں رہ پایا۔ میں نے بلا کر ایک صاحب سے پوچھا جو لے کر آئے تھے، میں نے کہا یہ ہار کتنے کا ہے؟ تو شرما گئے۔ میں نے کہا بتاؤ تو اسی کتنے کا ہے؟ کہ شرما گئے، جواب نہیں دے سکے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے 10 سے 20 ہزار روپے اس ہار پہ خرچ کیے ہوں گے، وہ جس نوشا کے گلے میں تم نے ڈالے ہیں، 1 منٹ ہم نے گھڑی لگائی ہے، 30 سے 35 سیکنڈ اس نے گلے میں رکھا ہے اور وہیں سے اٹھا کر نیچے ڈال دیا ہے۔ 15,000 20,000 روپیہ تم نے 1 آدھے سیکنڈ کے لیے ڈالا ہے، کیا اللہ کو جواب نہیں دو گے اس کا؟ اللہ کے پاس کیا جواب دو گے اس فضول خرچی کا؟ کیا جواب دو گے اس فضول خرچی کا اللہ کے پاس؟ یہی 25,000 15,000 شادیوں میں پھونکنے والے، ہوٹلوں میں پھونکنے والے، اور پیڑی اور پان میں پھونکنے والے، اور سگریٹوں میں پھونکنے والے، مسجد کا کوئی تقاضا آ جائے، دین کا کوئی عنوان آ جائے، مکتب کی ان کے بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، چلو دور کی بات چھوڑ دو، مکتب میں ان کا بچہ پڑھتا ہے اور مکتب کا استاذ ان سے کہے کہ 100 روپیہ نہیں 50 روپے ماہانہ فیس ہے، لے کر آؤ، تو ان کی زبان سے نکلتا ہے مولانا بہت ہی فیس کر رہے ہیں، کیا کرنے کا ان کو اتنے پیسے؟ میرے دوستو ذرا سوچے تو صحیح، باتیں تلخ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں نکل رہی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا مزاج دینی کے معاملوں میں بدلتا چلا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا صحیح کریں۔ اصل چیز باقی رہنے والی آخرت ہے، اصل چیز باقی رہنے والی قبر ہے، جو دین پہ لگے گا وہ باقی رہے گا، اور جو دین سے ہٹ کر لگے گا کل قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات خصوصاً ان مدارس کو، مکاتب کو، دین کے سارے کاموں کو اپنے لیے معاون سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کی طرف سے کوئی تقاضے آئیں اس میں اپنا ہاتھ جس لائن سے ہو
بٹانے کا مزاج بنائیں۔ اور آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی تعداد میں یہاں ہماری خواتین جمع ہیں، اللہ کے واسطے اپنی نسلوں پر رحم کریں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ تھوڑے ذرا ساس بہو کے جھگڑے، دیورانی جیٹھانی کی چپخلیشیں، اور چھوڑیں ذرا میاں بیوی کے آپس کے مسائل، اور ذرا چھوڑیں پڑوسیوں کے اور اس کے جھگڑے اور مسائل۔ ہماری نسلیں داؤ پہ لگی ہوئی، یاد رکھو نسلیں، ان نسلوں کے دل اور دماغ سے توحید کو، اسلام کو، دین کو باضابطہ کھرید کر نکالنے کا منصوبہ تیار کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ انہی جھگڑوں میں، پنچایتوں میں لگی رہی اور نسلوں پر آپ نے توجہ نہیں دی تو یہ بچے، آج ہم قرآن اور حفظ کی بات کر رہے ہیں، کل ان کا مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کو تربیت سے گزاریے۔ عورتوں کی ذمہ داری اہم ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں نے وہاں جو بچے کو سکھایا ہے، بچہ پوری زندگی کبھی نہیں بھولتا۔ ماں کی نیکی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان اور پیران پیر اور بڑے ولی وقت کے اتنے بڑے انسان گزرے ہیں۔ پورا راجپوتانہ کا اوپر کا علاقہ ان کی محنتوں کا اثر ہے، اور پورے ہندوستان بھر میں اگر دینی ماحول قائم ہوا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا ثمرہ تھا۔ راجپوتانہ کا سفر کر کے آئے ہیں اور والدہ سے کہہ رہے ہیں، امی جان اللہ نے اس سفر میں بڑی برکت دی ہے، 2 لاکھ لوگوں نے حق قبول کیا ہے، 50,000 سے زائد مسلمان تھے جو گناہوں کی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے توبہ کی ہے۔ اور والدہ کہہ رہی ہیں، سنیں ہماری خواتین، یہ مرد، ماں کہہ رہی ہیں، بیٹا معین اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ کہ اماں سفر میں نے کیا، میرے ہاتھ پہ لوگوں نے توبہ کی، آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا کمال کیسے ہو گیا؟ وہ ماں کہہ رہی ہے، بیٹا معین الدین اس لیے تیری ماں کا کمال ہے کہ تجھ کو جب کبھی تیری ماں نے دودھ پلایا ہے، بغیر وضو کے دودھ کبھی نہیں پلایا، بغیر وضو کے تیری ماں نے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اور آج کی مائیں ہیں، کھانا نہیں کھا رہا، موبائل سامنے کرو، ریلز دکھاؤ، اس کے منہ میں نوالے ٹھوسو، شرارت کر رہا ہے، موبائل سامنے دے دو، ہمارا اپنا کام کرتے رہو۔ تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بچے کا پورا مستقبل ہم برباد اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ماؤں کی تربیت اہم ہے، باپ کی تربیت اہم ہے۔ میں ایک درخواست بس آپ سے کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو وقت دیجیے، صبح اور شام کا کوئی وقت طے کیجیے جس میں بچوں کی تربیت کیجیے۔ پڑھا تو بہت رہے ہیں لیکن تربیت کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں لیکن ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ تک نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں، اور خصوصاً جمع ہونے والی ہماری معزز خواتین، میری آپ سے درخواست ہے، آج اس مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں، نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، اس کو پڑھیں گے بھی، پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مدارس کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور نیت کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی نسلوں کو انشاءاللہ قرآن سے جوڑتے ہوئے حافظ قرآن بھی بنائیں گے، دین کا داعی اور عالم بھی بنائیں گے، تاکہ یہ دین پھر سے سرسبزی اور شادابی کی طرف جائے، پھر سے کامیابی اور کامرانی کی طرف جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بننے والے ان حفاظ کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے مولانا عبدالوحید صاحب، حافظ نوید صاحب، ہمارے حافظ یوسف صاحب، ہمارے حافظ سمیر صاحب اور دیگر جو اساتذہ یہاں پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ خصوصاً ہمارے محترم حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائیں، تمام امراض سے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائیں، تا دیر سایہ اللہ ان کا اور تمام کا ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم۔